بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں کہ جن کی زندگی کے ہر گوشے سے واقف ہونے کی تمنا ہر مسلمان کو ہوتی ہے۔ اس وقت ارادہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کے پسندیدہ مصنفین اور پسندیدہ کتابوں کا ذکر کر دیا جائے، تاکہ اگر کوئی طالب علم مطالعہ کرنا چاہے تو ان مصنفین اور ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کرے۔ یوں تو حضرت شیخ الاسلام کی ساری زندگی ہی مطالعے میں گزری ہے، اگر ہم اس کا تفصیلی ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو شاید گھنٹوں درکار ہوں اور تب بھی یہ عنوان تشنا رہ جائے، اس لیے بس ہم ان مصنفین اور کتابوں کا ذکر کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں جن کا حضرت شیخ الاسلام نے اہتمام سے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت خود اپنے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے چونکہ مطالعے اور ادب و انشاء کا شوق تھا، اس لیے میں اپنے پڑھنے ہی کے زمانے سے معاصر علماء اور اہل قلم کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ اکابر علماء دیوبند کے علاوہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا شبلی نعمانی رحمہم اللہ وغیرہ کی کتابوں سے میں مضامین سے زیادہ ادب و انشاء اور علمی باتوں کو عام فہم اور ادبی انداز میں بیان کرنے کا طریقہ خاص طور پر دیکھا کرتا تھا۔ دینی گھرانوں میں ناولوں کا مطالعہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن میں نے نسیم حجازی مرحوم کے تمام ناول بھی اس لیے پڑھے تھے کہ اگر عربی ادب سیکھنے کے لیے مقامات، متنبی اور سبع معلقہ پڑھے جا سکتے ہیں تو اردو ادب اور تاریخ کے لیے نسیم حجازی کے ناول ان سے بدرجہ غنیمت ہیں، اور ان سے ادب اردو کا ایک خاص ذوق حاصل ہوتا ہے اور فی الجملہ دینی فکر کو بھی مدد ملتی ہے۔ اسی حوالے سے میں نے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی متعدد کتابیں بھی ذوق و شوق سے پڑھی تھیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اپنے اساتذہ اور خاص طور پر حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت و تربیت حاصل تھی، اور فی الجملہ اسلامی علوم سے بھی کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مولانا مودودی کی کتابوں میں جو باتیں جمہور سے ہٹی ہوئی نظر آتیں ان کا احساس بھی ہو جاتا تھا اور ان سے اختلاف بھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علمی مضامین کی تفہیم کے لیے ان کا اسلوب بیان مجھے مذکورہ بالا تمام مصنفین سے کہیں زیادہ مؤثر اور بلیغ معلوم ہوتا تھا۔ دوسری طرف انہوں نے مغربی افکار پر جس انداز سے تنقید کی ہے وہ بھی مجھے بہت قابل تعریف معلوم ہوتی تھی، اور ساتھ ہی یہ حضرت بھی ہوتی تھی کہ کاش مغرب کا اتنا مؤثر نقاد فقہی اور اعتقادی مسائل میں جمہور سے الگ راستہ اختیار نہ کرتا، یا کم از کم اپنے اجتہادات کی تائید میں دوسرے اہل علم کے خلاف جارحانہ اسلوب اختیار نہ کرتا تو امت ایک بڑے انتشار سے بچ جاتی۔ عربی ادب کے حوالے سے حضرت فرماتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے جدید عربی ادب کی کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا، اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ، شکیب ارسلان، عباس محمود العقاد، منفلوطی، شیخ مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ وغیرہ کی تحریریں بھی شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ حضرت اپنی پسندیدہ کتابوں کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کن کتابوں اور مصنفین نے سب سے زیادہ متاثر کیا، تو تاثر کے اعتبار سے کتابوں اور مصنفین کی ایک طویل فہرست ذہن میں آ جاتی ہے، جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس کو کس پر ترجیح دی جائے۔ زفرق تا بقدم ہر کجا کی می نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشت کی جائیں اجاز۔ لیکن خالص اور نظریاتی مقاصد سے ہٹ کر صرف اپنی اصلاح اور عملی زندگی کے اثرات کے نقطہ نظر سے اپنی محسن کتابوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو میرا ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے مواعظ کا ذخیرہ ہے۔ ابتدائی مطالعے کے دور میں حضرت کی تالیفات اور مواعظ و ملفوظات اپنی فہم و ادراک کی پہنچ سے بالاتر معلوم ہوتے تھے، اس لیے انہیں دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کے مواقع کم آئے، لیکن حضرت والد ماجد اور اپنے شیخ حضرت عارفی قدس سرہ کی ہدایت پر روزانہ معمول کے طور پر جب مواعظ کا مطالعہ شروع کیا تو رفتہ رفتہ ان میں دلچسپی اس قدر بڑھی کہ شروع کرنے کے بعد کسی حد پر رکنا طبیعت پر بار ہونے لگا۔ اندازہ ہوا کہ ان مواعظ میں علوم و معارف کا ایسا دریا موجزن ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، خاص طور پر دین کی صحیح سمجھ، اس کی حدود کی پہچان اور نفس انسانی کی معرفت، اور اس کو اصلاح کے راستے پر لگانے کی جو تدبیریں ان میں نظر آئیں وہ اپنی نظیر آپ ہیں۔
اپنی عملی اصلاح سے تو اب بھی اپنی نااہلی کی وجہ سے محروم ہوں، لیکن دین کا راستہ ان مواعظ کی بدولت الحمدللہ ذہن میں اتنا صاف اور منقع ہو گیا کہ اس میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ مغربی افکار کے غلبے سے جو گمراہیاں اور غلط فہمیاں ہمارے دور میں پیدا ہوئی ہیں، ان کے بارے میں نے اپنے زمانے کے مشہور اہل قلم کی تحریریں بڑی حد تک پڑھی ہیں اور ان سے استفادہ بھی کیا ہے۔ ان میں سے کسی کوشش کی بھی ناقدری نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن ان گمراہیوں اور غلط فہمیوں کی جو اصل بنیاد ہے، اس پر جتنا جامع تبصرہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب الانتباہات المفیدہ اور اس کی شرح حل الانتباہات میں موجود ہے، شاید اس کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ اسی لیے میں نے جناب پروفیسر محمد حسن عسکری صاحب مرحوم سے فرمائش کر کے اس کا انگریزی ترجمہ کروایا، نیز اپنے ایک رفیق مولانا نور البشر صاحب حفظہ اللہ تعالی سے اس کا عربی ترجمہ کرا کے شائع کیا۔ آخر میں حضرت تحریر فرماتے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ نرا مطالعہ انسان کی زندگی پر اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا اثر کسی شخصیت کی صحبت سے ہوتا ہے، اور مطالعے سے معلومات میں اضافہ تو ہو جاتا ہے، لیکن صحیح فہم، اعتدال مزاج اور اصلاح نفس شخصیات کی صحبت ہی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔